کہا جاتا ہے کہ عمران خان حکومت یا سنجیدہ سیاست کرنے نہیں آئے، بلکہ انہیں پاکستان کے خلاف بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس وقت میدان میں اتارا گیا جب پاکستان کو توڑنے کی خواہش رکھنے والی طاقتوں کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی اساس مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ ملک ناقابل تسخیر ہے، تو انہوں نے پاکستان دشمن ایجنڈا مکمل کرنے کے لیے عمران خان کی صورت میں اپنی ہم خیال پراکسی کو پاکستان میں پلانٹ کیا، جو پاکستان میں منافرت، سول نافرمانی، بغاوت، خصوصاً نوجوان نسل کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر اور اداروں کو تقسیم کر کے ملک کے ٹکڑے کرنے کے لیے مکرو مشن پر عمل پیرا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی شکیل انجم نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ شکیل انجم کا مزید کہنا ہے کہ اب صرف پی ٹی آئی کے مخالفین ہی نہیں بلکہ حامی بھی یہ رائے قائم کرنے لگے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بنیاد جھوٹ، فریب، شر اور جاریت پر قائم ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے دونوں چہرے انتہائی خوفناک ہیں، یعنی پہلا شرپسندی اور ریاست دشمنی اور دوسرا مظلوم اور معصوم۔ پی ٹی آئی کے دونوں روپ عوام اور عمران خان سے محبت کرنے والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کافی ہیں۔ شکیل انجم کے مطابق تحریک انصاف کی یہ حرکات حب الوطنی کی بجائے سیاسی شعبدہ بازی کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی والے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود حکومت سے مذاکرات کے دعوے کر رہے ہیں اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور یہ اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم گولی کا جواب گولی سے دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس طاقتور اسلحہ موجود ہے اور ہم اسلحہ چلانا بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گنڈاپور کی اس شعلہ بیانی کا کیا مطلب ہے اور وہ ایسے بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شکیل انجم کے مطابق یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی مذاکرات کی آڑ میں ملک کے خلاف کسی نئی تخریب کاری کی تیاری میں ہے، کیونکہ گنڈاپور نے پھر مرکز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ سینئر صحافی کا مزید کہنا ہے کہ 9 مئی کے بلوے اور بغاوت کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کے ذریعے یہ اشتعال انگیز الزام عائد کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین پر جیل میں جنسی تشدد کیا گیا، لیکن یہ سازش اس وقت دم توڑ گئی جب گرفتار ہونے والی پارٹی کی ہر خاتون نے اس الزام کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے چند ماہ بعد نوجوانوں میں اشتعال پیدا کرنے کے لیے حکومت کے خلاف بنگلہ دیش طرز کے پرتشدد مظاہرے کرانے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ جھوٹی خبر اڑائی گئی کہ میڈیکل کالج کی ایک طالبہ کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا ہے، جس کی فوری تحقیقات اور بڑے پیمانے پر سراغ رسانی کے نتیجے میں گرفتاریوں کے باوجود نہ تو جنسی تشدد کا شکار ہونے والی طالبہ ملی، نہ اس کی لاش، نہ جائے واردات ملی اور نہ ہی اس کے وارثوں کا پتہ مل سکا۔ تاہم ایک بار پھر تحریک انصاف کی جانب سے ملک میں پرتشدد بلوے کرانے اور سڑکوں پر معصوم عوام کا خون بہانے کی سازش ناکام ہونے کے باوجود عدلیہ کی سرد روی کے باعث اس سازش میں ملوث ملک دشمن گروہ کو سزائیں نہیں ہوئیں۔ شکیل انجم کے مطابق پی ٹی آئی بہروپیوں کو 24 نومبر کو اسلام آباد پر یلغار کی کال اور اس میں ناکامی کو چھپانے کے لیے ظالم سے مظلوم اور شرپسند سے امن پسندی کا روپ بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور پی ٹی آئی والوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ 26 نومبر کی شام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے سینکڑوں کارکن جاں بحق ہوئے اور ان کی لاشیں غائب کر لی گئیں۔ جب یہ بیانیہ بھی دم توڑ گیا تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کارکنوں کی خود ساختہ ہلاکتوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فورم پر یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حکومت کو اس واقعے پر معافی مانگنی چاہیے، تاہم تحریک انصاف کو ادھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ شکیل انجم کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جھوٹے بیانیوں کے ذریعے عوام کو گمراہ کر کے سیاست میں زندہ رہنا چاہتی ہے۔ اپنی مظلومیت کا شور مچانے والی پی ٹی آئی مسلسل اپنی دہشت گردانہ وارداتوں اور شرپسندانہ مزاج پر توجہ دینے کی بجائے خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹے بیانیوں کا سہارا لے رہی ہے اور اب یہ طرز سیاست ان کے منشور کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے۔ شکیل انجم کے مطابق خود کو معصوم اور مظلوم کہنے والی پی ٹی آئی کو کیا نومبر میں ان کی جانب سے اسلام آباد پر کیا جانے والا مسلح اور منظم حملہ یاد نہیں، جب پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر کی جارحیت سے اسلام آباد غزہ کا منظر پیش کر رہا تھا اور غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی تھی۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں تھا جب عمران خان نے ملک کی سلامتی خطرے میں ڈالی ہو، بلکہ عمران خان گزشتہ 10 سالوں کے دوران ملک کی سلامتی پر کئی بار ایسے نازک مواقع پر حملہ آور ہوئے ہیں جب ملک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شکیل انجم کے مطابق ایک وقت ایسا بھی آیا جب عوام عمران خان کے اصل چہرے سے آشنا ہو چکے تھے۔ تاہم اگر ایک بڑے انتظامی حادثے سے بچنے کے لیے 2022 میں
تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ نہ ہوتا تو یہ پارٹی اپنی موت آپ مر جاتی، کیونکہ اپنے 3.5 سالہ دور اقتدار میں پاکستان اور عوام دشمن پالیسیاں بے نقاب ہو گئی تھیں اور پارٹی اپنی ساکھ اور مقبولیت کھو چکی تھی۔ لیکن اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو عمران خان آئندہ 15 سالوں کے لیے اقتدار پر قابض رہتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔